الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى. ہر گناہ برا، بدترین گناہ شرک اتنا برا گناہ کہ تمام کی تمام نیکیاں وہ کتنی زیادہ کیوں نہ ہو اور کتنی زیادہ بلند و بالا کیوں نہ ہو، وہ ان تمام نیکیوں کا نام و نشان مٹا دے۔ سورہ الزمر آیت شریفہ 15، آیت شریفہ 65 صفحہ آپ کے پاس 420 ہے۔ شرک، دوبارہ عرض کرتا ہوں، ہر گناہ برا اور بدترین گناہ، سب سے زیادہ برا گناہ شرک کی بہت زیادہ بربادیوں میں سے ایک سنگین بربادی یہ ہے کہ شرک، ہر نیکی وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو، کتنی عظیم کیوں نہ ہو، اس کا نام و نشان ختم کر دیتا ہے۔ رب کریم نے شرک کے بارے میں اس حقیقت کو ایک سے زیادہ دفعہ اپنے کلام پاک میں بیان فرمایا ہے۔ آج کے سبق میں صرف ایک مقام مبارک سے شرک کی اس بربادی کو اللہ کی توفیق سے سمجھنے سمجھانے کی عاجزانہ کوشش کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، ساتھ ساتھ ترجمہ سنتے جاتے ہیں، نگاہیں آیت شریفہ پر جمائیے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور یقیناً دو مرتبہ۔ اوحی الیک، وحی کی گئی آپ کی طرف، آپ سے مراد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، یقیناً اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ، یقیناً ضرور آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ، اور یقیناً آپ ضرور ہو جائیں گے من الخاسرین، ان خسارہ پانے والوں میں سے جو نہایت چوٹی کے خسارہ پانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ کہ شرک کی وجہ سے حضرات انبیاء اور امام الانبیاء، سید المرسلین، قائد المرسلین، سید الخلق محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شرک کی وجہ سے ان کے بھی سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اب میرے ساتھ آیت کریمہ کو اچھی طرح دیکھتے ہوئے، اس پر نظر جماتے ہوئے اس آیت کریمہ میں غور فرمائیے کہ اللہ پاک نے یہ حقیقت کتنے زوردار انداز سے بیان فرمائی۔ اللہ کرے کہ میں بات سمجھا پاؤں۔ نمبر 1 گن کے لیتے ہیں بات کو، ولا اور یقیناً، نمبر 1 شمار کرتے جائیں۔ اللہ پاک کی بات وہ یقیناً فرمائیں نہ فرمائیں یقینی ہوتی ہے، ان کی بات میں کچا پن نہیں ہوتا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات کس کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بات کے آغاز میں کیا فرمایا؟ لا، اس کا معنی یقیناً،
اللہ اکبر. قد اور ایک دفعہ یقیناً نہیں فرمایا، 2 دفعہ فرمایا. تو 2 باتیں، ایک دفعہ یقیناً، پھر دوسری دفعہ یقیناً. اور ان دونوں کو ملا کے ایک اور بات، بعض مفسرین نے لکھا کہ جب اللہ تعالی کسی بات کے بیان کرتے ہوئے 2 دفعہ یقیناً یقیناً فرمائیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے میں رب العالمین قسم کھا کے بیان کرتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ پاک قسم کھا کے ایک حقیقت بیان فرمائیں. اگر کوئی بدبخت پھر بھی اس پر یقین نہ کرے تو اس کو زندہ رہنے کا حق ہے، تو جائے مرے زمین کے اندر چلا جائے. نمبر 3، اوحی الیک، آپ کی طرف وحی کی گئی. سب سے بڑی بات، سب سے بڑا حکم، سب سے بڑا آرڈر، جو بھی آپ کہیں وہ کیا ہے؟ جو اللہ کریم اپنے نبی کی طرف وحی کرے. اس جیسا حکم کوئی ہو سکتا ہے؟ صدارتی آرڈیننس، فلاں آرڈیننس، فلاں ایکٹ، فلاں ایکٹ، ساری کائنات کے ایکٹ جمع کیے جائیں، جو حکم ربانی وحی کے ذریعے اللہ اپنے کسی نبی کو دیں، اس کی شان سب سے نرالی ہوگی کہ نہ؟ نمبر 4، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، صرف آپ کی طرف وحی نہیں کی گئی، ان کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے. توجہ فرمائیے، یہ چوتھی بات. آپ سے پہلے 10 نبی تھے، 20 تھے یا 100 تھے؟ اللہ جانے صحیح تعداد، لیکن عام طور پر مشہور 1,00,000 سے کچھ اوپر دفعہ. تو اللہ کریم نے یہ جو بات ابھی بیان ہو رہی ہے، کتنی دفعہ وہی فرمائی؟ 1 دفعہ. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں. باپ اپنے بیٹے کو حکم دے 1 دفعہ، اس کی کچھ حیثیت ہے یا کچھ نہیں؟ اگر بیٹا انسان ہے تو باپ کے حکم کی حیثیت بے حد و حساب. تو جب رب العالمین حکم دے، اور باپ جب 10 دفعہ ایک ہی بات کا حکم دے تو حیثیت بڑھتی ہے کہ نہیں؟ اگر 1000 دفعہ دے، اگر 1,00,000 دفعہ دے، مر جائے وہ بیٹا جو باپ کے 1,00,000 دفعہ دیے ہوئے حکم کی پیروی نہ کرے. اسے باپ جیتا دیکھنا پسند کرتا، منہ سے نہ بھی کچھ کہے، اس کے دل میں کیا ہوگا؟ کچھ تو کہہ دیتے ہیں کاش کہ تو میرا بیٹا ہی نہ تھا. اور جو بڑا صبر بھی کرے تو اس کے اندر کی کیفیت یا وہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے. اور یہ حکم ربانی کتنی دفعہ آیا؟ جتنی دفعہ وحی اتنی دفعہ حکم آیا. تو جو حکم رب العالمین نے عرش عظیم سے اتنی دفعہ نازل کیا، اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ کوئی تصور کر سکتا؟ 5ویں بات، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، پہلے زور زور زور، لَإِنْ، لام کا معنی پھر یقیناً. پہلے کی بات میں کچھ کمی تھی کہ رب العالمین قسم کھا رہے، تو 5ویں بات لام پھر یقین. اشرک، اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. 6ٹھی بات، کون، کس کی بات ہو رہی؟ اشرک، آپ کون ہیں؟ آپ وہ ہیں اللہ پاک کی ساری مخلوق میں آپ ایسا کوئی نہیں. آپ ایسا عمل پاکیزہ، صاف ستھرا، خشیت الہی والا، تقوی والا، خشوع والا، خضوع والا کائنات میں کسی کا ہے؟ ان کے متعلق فرمایا اگر آپ نے شرک کیا.
7ویں بات لا یحبطن، یہ لام پھر لام پھر یقیناً. 8ویں بات لا یحبطن، نون پر شد دیکھ رہے ہیں، اس کا معنی ضرور، یقیناً ضرور کیا ہوگا؟ عملک. عمل واحد ہے، سنگولر ہے، لیکن معنی ہے جمع. کیوں؟ گرامر کا قاعدہ ہے کہ جب گرامر کا قاعدہ اپنا بھی یاد رکھیں، مقصد کہ جب واحد مضاف ہو تو اس کا معنی جمع کا ہوتا ہے. تو نمبر 9 کیا پڑھ رہے ہیں؟ یقیناً ضرور آپ کے تمام اعمال، یعنی کہ مکی زندگی کے یا مدنی کے، حج کے یا زکات، نہیں، تمام اعمال. نمبر 10 ولا پھر یقیناً. نون ضرور 11 اور 12 من الخاسرین. ابن عاشور اس قسم کے الفاظ مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ خسارہ پانے والے، ان خسارہ پانے والوں میں جو ساری کائنات میں چوٹی کے خسارہ پانے والے، اور یقیناً آپ ضرور ان میں ہو جائیں گے جو پوری کائنات میں چوٹی کا خسارہ پانے والے. اعمال کی بلندی میں ایسے بلند کہ ان ایسا کوئی ہو نہیں سکتا. لیکن شرک آیا تو خسارہ کی پستی میں کہاں؟ اور یہ بات ان کی ہے جنہوں نے کبھی نہ شرک کیا، نہ کر سکتے ہیں، نہ تصور ہو سکتا ہے. اگر ان کی کیفیت یہ ہے تو باقی کوئی کس حیثیت کا مالک ہے؟ خلاصہ شرک نیکی نہیں نیکیوں، اور نیکیوں نہیں نیکیوں کے سمندر اگر ہوں، زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک نیکیوں ہی نیکیوں کے انبار اور ذخائر ہوں، شرک ان تمام کا نام و نشان مٹا دے. اور شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اختیارات، ان میں کسی کو شریک ٹھہرانا. اللہ کی فضل و کرم سے اللہ نہ کرے کہ مقصد کسی کو تکلیف دینا یا دل دکھانا ہو، لیکن بات سمجھانے کے لیے بیٹا دے اللہ نام رکھیں کسی کے بات پر، کسی پر کہ فلاں دیتا. اور شرک کیا ہے؟ کون دیتا ہے بیٹا؟ تو فلاں بیٹا، فلاں دیتا. کیا معنی؟ دعا غائب سے کرنا. ایک یہ چوئی صاحب میرا کام کر دو، سامنے بیٹھے، یہ نہیں دعا. دعا یہ ہے ایک شخص موجود نہیں، سعودی عرب میں ہے، اب میرا کام کر دو. یہ شرک ہے. مردہ ہے، میرا کام کر دو. کسی کے نام کی نظر نیاز دینا، کسی کی ڈھیری کے گرد، کسی کی کٹیا کے گرد طواف کرنا. طواف صرف بیت اللہ کا ہے اور کائنات میں کسی جگہ کا. جو چیز اللہ مالک کے لیے خاص ہے، ان کے اختیارات کے اعتبار سے، ان کی صفات کے اعتبار سے، ان میں کسی کو کسی قسم کا شریک ٹھہرانا، اس کا نام شرک. اور اس سے کیا ہوگا؟ تمام اعمال، بولو. گفتگو سے پہلے اتنی سخت، میری سخت نہیں، آپ نے آیت کریمہ اتنی سخت بات کے ساتھ قرآن کریم کی انتہائی زیادہ نرم بات بھی سن لیجیے کہ سورہ الفرقان کے آخری صفحہ میں ہے، اگر کوئی شخص شرک کرنے والا ہو، توبہ کرے، اچھے اعمال کرے، ایمان لے آئے، تو اللہ شرک کے گناہ کو توحید کی نیکی سے بدل دے.
50 साल शिर्क करता रहा, अभी सीधा हो जाए, तौबा करे, अल्लाह पर सही मानों में ईमान ले आए और अच्छे अमाल का आगाज कर दे, अल्लाह 50 साल शिर्क को सिर्फ माफ करेंगे नहीं, उसको तौहीद में बदल देंगे। अल्लाह मुझे आपको शिर्क से बचाए, और अगर कर चुके हैं तो सच्ची तौबा करके उसको तौहीद से बदलवाने वालों में शामिल करे। और अल्लाह आइंदा जिंदगी से जब तक जान में जान है, सांस के आने जाने का सिलसिला बाकी है, अपने फضل करम से शिर्क से महफूज रखे, और शिर्क करने से पहले तौहीद की हालत में अपनी मुलाकात के लिए दुनिया से उठा ले। शिर्क के साथ 100 साल जिंदगी से बेहतर है 5 मिनट की तौहीद वाली जिंदगी और तौहीद वाला खात्मा। अल्लाह तौहीद पे जीना और तौहीद पे मरना और तौहीद के साथ रोज़े क़यामत उठना हम सब के, हमारे माँ बाप, बहन भाइयों, अज़्ज़ा क़ारिब कुंबों और उम्मत के नसीब में फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये डॉक्टर फजल इलाही साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।